ہم نے 26ویں منائی، ہمارے پیر و مرشد کا یوم ولادت تھا. اس موقع پر بعض لوگوں نے کافی اعتراضات کیے کہ آپ نے یہ کیوں منایا. اب یوم اعلیٰ حضرت کی ولادت ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ہم پھر جمع ہو گئے. اچھا یہ کیا اعلیٰ حضرت تے اکھاں بند تے اگے اعلیٰ حضرت تو پہلے جڑے علماء سی ساڈے اکابرین. او بھائی آنکھیں بند کا مطلب تو سمجھو کیا ہے. اعلیٰ حضرت پہ جمیل صاحب جب سے ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہیں نا تب سے تو ہماری آنکھیں کھلی تھی. کیا بات. اعلیٰ حضرت پہ ہم آنکھیں بند نہ کرتے ہماری آنکھیں نہیں کھلنی تھی. یہ جتنے بھیڑیے اہل سنت کے اندر چھپے ہیں یہ اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند کرنے کی برکت ہے. ہمیں ان کا گندا چہرہ جو ہے نا ہمارے سامنے بھی آ رہا ہے، عوام اہل سنت کے سامنے بھی آ رہا ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ تک پہنچے ہیں تو امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کے وسیلے سے پہنچے. ہمیں اعلیٰ حضرت کی پہچان امیر اہل سنت کے وسیلے سے ہوئی ہے. تو ہم ساری زندگی اور بھی بے شمار احسانات ہیں مگر ہم ساری زندگی ایک احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے الیاس قادری کا. تو جب الیاس قادری کے اس ایک احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے تو بھئی پھر سمجھنا ہوگا اس ہستی سے محبت کرنا، ان کا ذکر خیر کرنا یہ یوں سمجھئے کہ اب ہماری گٹی میں شامل ہے، اب ہم سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. زلزلہ برپا کیا ہے نجد کے ایوان میں، کون ہے وہ؟ سنیوں کے پیشوا، سنیوں کے پیشوا ہے حوصلہ محمد رضا. میں غلام محمد رضا ہوں، وہ امام محمد رضا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا. وہی کون آیا کوئی تم سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمد کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. اور یہی بولے سدرا والے یہی بولے سدرا والے چمنے جگہ کے تھالے، چمنے جگہ کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا.
ارے اے خدا کے بندو ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا آیا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدا آیا تجھے حمد ہے خدا آیا اور ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل کہاں دیکھا در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا وہ بتا تو صحیح یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدا آیا وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمد کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا ماشاءاللہ علامہ ذیشان مدنی صاحب علامہ جمیل صاحب ہم نے 26ویں منائی ہمارے پیر و مرشد کا یوم ولادت تھا اس موقع پر بعض لوگوں نے کافی اعتراضات کیے کہ آپ نے یہ کیوں منایا اب یوم اعلیٰ حضرت کی ولادت ہے رحمت اللہ تعالی علیہ اور ہم پھر جمع ہو گئے ہیں ہم ان کا عرس بھی منا رہے ہیں ان کی ولادت بھی مناتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں آپ ولادت کے حوالے سے اللہ اکبر الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد بھائی سادہ سی بات ہے یار کہ جتنے ہمارے اکابرین ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کیا اور عقائد اہل سنت کو اس کی ترویج و اشاعت کی اس پہ پہرا دیا ہمارے مسلک پر عقائد پر جن لوگوں نے ہمارے عقیدے کو ایمان کو محفوظ بنانے کی کوشش کی ہے تو یقیناً جب ان کا یوم وصال آتا ہے یا یوم ولادت آتا ہے تو ہمیں ان کا ذکر کرنا چاہیے تو بھائی اللہ والوں کا ذکر کرنا چاہیے جب بھی کیا جائے اللہ والوں کا ذکر صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو یوم ولادت امیر اہل سنت ہو یا یوم ولادت اعلیٰ حضرت ہو اس کو منانے میں قوات کوئی نہیں ہے اچھا جب بھی کسی اللہ والے کا یوم آتا ہے اس سے پیچھے بھی صدیاں پہلے جو ہمارے بزرگ گزرے تو پہلے یہ اعتراض کیا کرتے تھے علامہ جمیل صاحب وہ لوگ جو بد مذہب تھے کہ انہوں نے یہ عرس شروع کر دیے یہ ولادتیں منانی شروع کر دی تو اب ہمارے اندر بھی کئی ایسے بھیڑیے جناب پیدا ہو چکے ہیں جو ہمیں ہمارے اکابرین کی ولادت یا ولادت میں ہم کیا کرتے ہیں ان کا ذکر خیر یہ علامہ صاحب کرتے ہیں نا کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری کیسے مسلک کے لیے انہوں نے اپنی قربانیاں دی جناب اپنا گھر بار چھوڑا کاروبار چھوڑے مسلک کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں تو اگر ہم ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یار بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں شرعی خرافات اگر نہیں ہوتی تو اس میں مسئلہ کیا ہے انداز اچھا ہونا چاہیے انداز اچھا ہونا چاہیے شریعت کے مطابق ہونا چاہیے اور عرف کے مطابق بھی ہونا چاہیے ایسی چیز اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے عوام کے اندر یا عوام اہل سنت کے اندر تشویش ہو ابھی پچھلے دنوں ہم نے یوم ولادت امیر اہل سنت بھی بنایا اب کئیوں کے پیٹ میں درد اٹھنے لگ گیا ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی جناب وہ اس کو لے کے لوگ سوشل میڈیا پہ امیر اہل سنت پہ زبان درازیاں کر لیں ایک چھوٹی سی غلطی آپ دیکھتے ہیں اور سالوں سال کی جو محنت ہے آپ ان کو جناب وہ ضائع کر رہے ہیں آپ اس کو پسے پوچھ ڈال دیں جی ساری محنت سارا ان کا جو دین و مسلک کے لیے خدمت ہے وہ ایک طرف رکھ دی بس انہوں نے وہ ایک جلوس سا نکال دیا نعرے سے لگا دے پہلی بات تو یہ ہے اچھا نعرے لگ کے جلوس نکال دیا بھائی جان اس سے احمد بھائی رجوع آ چکا ہے
ٹھیک ہے، اس میں کلپ بھی دیکھے میں نے. جی ہاں، کلپس ہمارے چل رہے ہیں. تو بھائی بات یہ، ہم تو ایک غلطی کی وجہ سے جس پر انہوں نے وضاحت پیش کر دی ہے، اس کی وجہ سے ان کی خدمات کو ہم فراموش نہیں کر سکتے اور فراموش کرنا بھی نہیں چاہیے. اپنے اکابرین کو یاد رکھنا چاہیے، جو انہوں نے مسلک قوم اور ملت کی خدمت کی ہے اس کو بلانا نہیں چاہیے، یہ ہمارا حق بنتا ہے. قرآن دیکھیے ہمیں کیا بتلاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اس بندے کے رستے کی تم پیروی کرو جو میری بارگاہ میں جھکتا ہے. کون جھکتے ہیں؟ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، صلحاء ہوتے ہیں. اب ان کے پیچھے چلنا ہے، کیسے چلیں گے جی؟ انہوں کا ذکر ہی نہ کرو، دسو ہی نہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، تو ہم ان کے پیچھے کیسے چلیں گے؟ بھائی جب ان کا یوم ولادت آتا ہے، یوم وصال، یوم عرس آتا ہے، تو ہم بتاتے ہیں اپنی عوام کو کہ فلاں فلاں ہمارے بزرگ نے، علامہ صاحب یہ دین کے لیے خدمت کی ہے، انہوں نے اس انداز کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر انہوں نے اس انداز سے کیا ہے. تو ہم جب عوام کو بتلائیں گے نا، تو قرآن یہی بتلاتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، اس کے رستے کی پیروی کرو. ہم رستہ بتائیں گے ہی نہیں، پیروی کیسے کریں گے؟ تو یوم ولادت یا یوم عرس کا مقصد جو ہے وہ صرف یہی ہے، ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے. بظاہر شریعت مطہرہ کے اندر اس چیز کی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، اس میں تعجب والی بات کوئی. اور پھر ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں اشاع امام محمد رضا فاضل بریلوی مجدد دین و ملت، ہم ان کا یوم ولادت بڑی جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں. تو جس طرح ان کا یوم ولادت مناتے ہیں، اگر یوم ولادت مولانا الیاس قادری صاحب کا منا لیا جائے، اس میں اچھی باتیں ہوں، نوافل ہوں جناب، اور قرآن پاک کا اثار ثواب کے تحفے دیے جائیں، درود پاک پڑھا جائے، اور جناب قافلوں کی جی دین پھیلاتے ہیں نا. اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں کون سا جناب وہ کیک کاٹتے ہیں اور غبارے پھاڑتے ہیں؟ یہ تھوڑی ہم کرتے ہیں، اس میں بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں. جس طرح آج ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کے یوم ولادت کے حوالے سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کے نیک بندے زمین پر اللہ کی نشانیاں ہیں، اور قرآن پاک میں رب کریم جل جلالہ کی نشانیوں کا ذکر کرنے، ان کو یاد دلانے کا جا بجا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. بھئی اگر صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہو سکتا ہے، اسی طرح حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہو سکتی ہے، اور انہی نشانیوں کا ذکر کرنے اور ان کی یاد دلانے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے. بھئی اگر صفا مروہ پہاڑیاں پتھر اللہ کی نشانیاں ہو سکتی ہیں، اگر اونٹنی جانور ہے وہ اللہ کی نشانیاں ہو سکتی ہیں، تو زمین پر رب کے یہ بندے کہ جن کے سبب رب کریم جل جلالہ کا ذکر لوگوں کے دلوں میں جاگزی ہو جاتا ہے، رسول کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت دلوں میں پنہاں ہو جاتی ہے، حضور علیہ السلام کی عشق اور محبت کو دنیا کے کونے کونے میں گوشے گوشے میں عام کر دیتے ہیں. بھئی پھر یہ رب کی نشانیاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب یہ رب کی نشانیاں ہیں تو پھر قرآن کے مطابق ان کا ذکر کرنا، ان کا ذکر خیر کرنا، عام کرنا اور لوگوں کو ان کی یاد دلانا، یہ ایک مستحب امر ہے، یہ ایک اچھا کام ہے. وہ یوم عرس کے طور پر کیا جائے یا یوم ولادت کے طور پر کیا جائے. ہاں ایک جو چیز ہے جو ہر جگہ پر ہر سنی عالم جس کو بیان کرتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اس میں خلاف شرع امور سے اجتناب کیا جائے، یہ لازم ہے. تو الحمدللہ ہمارے علامہ صاحب اب یوم ولادت امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کی صورت میں ہو، یا یوم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی یوم ولادت اعلیٰ حضرت ہو، یا دیگر بزرگان دین کے آراس منائے جائیں یا دیگر ان کی یوم ولادت منایا جائے، جس بھی مقام پر علامہ صاحب کوئی بھی غیر شرعی کام ہوگا، نہ ہم اس کو آن کرتے ہیں اور نہ ہی جناب ہم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، نہ ہی ہم نے کبھی کہا ہے کہ ایسے کام کرنا چاہیے، بلکہ ایسے کاموں کا بائیکاٹ کرتے ہیں. تو اس طور پر یوم ولادت اعلیٰ حضرت، وہ کام کوئی بھی کرے، ہاں وہ کام کوئی بھی کرے، وہ کام کوئی بھی کرے، ٹھیک ہے نا. اس میں جناب نہ کسی گدی نشین، نہ کو خدا نہ خواستہ گدی نشین کوئی بھی بندہ ہو، ہم کسی کو اپنے کھاتے میں نہیں ڈالتے. ہماری تربیت یہ ہے نا، ہماری تربیت امیر اہل سنت دامت برکاتہ نے جو فرمائی ہے نا، وہ عیاں ہیں بالکل ظاہر لوگوں پر، اور اگر ہو بھی جائے نا تو اس پر رجوع بھی آ جاتا ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی. اب رجوع تو اس طور پر ہے نا، اب رجوع تو اس طور پر ہے کہ وہ بندے، وہ لوگ کہ جن کو شاید جناب بنیادی ضروریات دین اور بنیادی فرائض و واجبات کے حوالے سے مکمل دسترس حاصل نہیں ہے، میں کہوں گا جناب علم حاصل نہیں ہے، تو شاید ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہیں گے جناب ہمیں تو ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ظاہری طور پر تو ہوگا، لیکن بنیادی طور پر اصولوں پر شاید ان کو گرفت نہ ہو،
ان کو معلومات ہی نہ ہو، بنیادی ان کو جانکاری نہ ہو، اور وہ جناب ان اصولوں سے نابلد، ٹھیک ہے نا، اٹھ کر جناب ایسی جناب ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، زبان درازی کر رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں جناب ہم نے نہ جانے کون سا قلعہ فتح کر لیا. بھئی آپ نے کچھ نہیں کیا. ابھی آپ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں نا، اپنے بیڑا گرک اور خانہ خراب کر رہے ہیں علامہ صاحب، ٹھیک ہے نا. مطلب کسی کے گھٹانے سے اللہ والوں کا ذکر کبھی کم نہیں ہوا. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کی ذات اور ہستی، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی ذات اور ہستی، وہ ہستیاں ہیں جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں نہیں بلکہ اس پوری جناب دنیا میں، اس عالم کائنات میں، لوگوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمیں اعلیٰ حضرت کا پتہ ہی قبلہ شیخ طریقے سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ایسی مطلب کہ 25 سفر مظفر آ جائے یا 10 شوال المکرم آ جائے، اعلیٰ حضرت کرتے کرتے اعلیٰ حضرت پر فرماتے ہیں ہماری آنکھیں بند ہیں. اعلیٰ حضرت امام سنت رحمۃ اللہ تعالی کا پتہ ہمیں امیر اہل سنت نے دیا. میں تو یوں کہوں گا کہ ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچے ہیں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کے وسیلے سے پہنچے. ہمیں اعلیٰ حضرت کی پہچان امیر اہل سنت کے وسیلے سے ہوئی ہے، تو ہم ساری زندگی، اور بھی بے شمار احسانات ہیں، مگر ہم ساری زندگی ایک احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے الیاس قادری کا. تو جب الیاس قادری کے اس ایک احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے تو بھئی پھر سمجھنا ہوگا اس ہستی سے محبت کرنا، ان کا ذکر خیر کرنا، یہ یوں سمجھیے کہ اب ہماری گٹی میں شامل ہے، اب ہم سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. کیا بات علامہ صاحب، اعلیٰ حضرت ہی کیوں؟ اور بعض تو یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں جی اعلیٰ حضرت کہنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ ان کو تکلیف ہونی چاہیے، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے تکلیف تو دی ہے نا ان کو. ہمارے لیے وہ تکلیف نہیں ہے، ان کے لیے وہ تکلیف ہی ہے. اصل میں دیکھیے احمد بھائی، ہمارے اس بر صغیر کے خطے کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے. بہت زیادہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اس خطے میں تشریف نہیں لائے. اب یہاں پر جو ہمارا ملک پاکستان ہی ہے نا، ہم اس کو اسلام کا قلعہ بولتے ہیں. اب بظاہر صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہاں بہت زیادہ دین کی تبلیغ نہیں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف نہیں لائے، تو یہ دین اسلام اتنا پھیلا کیسے؟ ٹھیک ہے، یقیناً ماننا پڑے گا یہ اللہ کے ولیوں کا فیضان، بے شک یہ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری کا فیضان ہے، اور ادھر اگر دیکھا جائے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا فیضان ہے. اور آج وہ جناب وہ پلمبر اٹھ کے وہ کہہ دی وہ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھاتے تھے، خدا دیا بندیا 90 لاکھ کو جس نے کلمہ پڑھا دیا ہے، مجھے یہ بتا ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں یار اس اللہ کے ولی سے، اس شخصیت سے کہ پوری دنیا کے اندر جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے نام کو روشن کیا، حضور کی محبت عام کی، وہ جی اپنے نام کا کلمہ. بھائی تصوف کی کتاب ہے، ہمارے علماء عرصے سے اس بات کو سمجھاتے آ رہے ہیں. اچھا آج ان کی بھی دکانداری الحمدللہ تعالی بند ہو رہی ہے، گلاں جڑیاں سی مک گئی ہیں جمیل صاحب، اب ان کے پاس موضوع نہیں ہے. چشتی رسول اللہ علماء نے اس پہ بھی منہ بند کر دیا ہے. ہر موضوع پر جو اعتراض ہوا ہے علماء اہل سنت نے منہ توڑ ان لوگوں کو جواب دیا ہے. اور اگلی بات یہ تصوف کی بھائی کتابیں، یہاں احادیث جو ہیں یہ سند کے ساتھ آتی ہیں، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے. جمیل صاحب پھر بھی اس کے اندر ضعیف حدیثیں ہیں، موضوع حدیثیں تک جو بالکل حدیث ہی نہیں ہے، من گھڑت ہے. جب حدیث کی کتابوں میں ایسے معاملات ہیں تو پھر تصوف کی کتاب جس کے راوی پیچھے کوئی نہیں، کوئی سند کا سلسلہ نہیں ہے، تو اگر کوئی ایسی بات آ جائے تو ہم اس اللہ کے ولی کی طرف منسوب نہیں کریں گے، ہم اس کو رد کریں گے. کیوں؟ ان کی دینی خدمات کو دیکھ کر انہوں نے ساری زندگی کس چیز کا پرچار کیا. تو یہ اللہ کے ولیوں کا فیضان ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس بر صغیر کے اندر جو ہے اسلام اور سنیت اور دین کی جو اتنی اشاعت ہے یہ انہی کا صدقہ ہے. اب آپ نے جو بات کی احمد بھائی اعلیٰ حضرت ہی کیوں؟ دیکھیے ہمارے اس خطے کے اندر دین اسلام جب پھیلا ان اللہ کے ولیوں کا فیضان تھا. غیر مسلموں نے، کفار نے دیکھا کہ اب اس خطے کے اندر اسلام بڑھتا جا رہا ہے. قصہ مختصر عرض کر رہا ہوں. تو انہوں نے کئی طرح کی چالیں بنائیں، کسی طرح اسلام کو، مسلمانوں کو کمزور کیا جائے. ہوا کیا؟ بڑی انہوں نے ٹرائیاں کی، کوششیں کی، طرح طرح کے حربے اپنائے، آپس میں مشورے بھی ہوئے کہ کون سا ایسا طریقہ اپنائے جی مسلمانوں کے اندر جو جذبہ ہے اور اسلام جو ہے وہ کمزور پڑ جائے، مسلمان کمزور پڑ جائیں. کوئی کہنے لگا جی ان کے اندر فحاشی پھیلا دو، ٹھیک ہے مسلمان کمزور ہو جائے گا، اور اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. فحاشی عام ہو رہی ہے، اس سے مسلمان کمزور ہو رہا ہے، اور یہ غیر مسلموں کی سازشیں ہیں.
آج ہماری فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر جو کام ہو رہا ہے نا، اللہ پاک ہمیں بچا کے رکھے، یہ ان کی ساری سازشیں۔ اگلی بات احمد بھائی، کسی نے کہا بھی نہیں یار اس سے تو اتنا زیادہ کوئی نہیں فرق پڑ رہا مسلمانوں کو، کسی نے کہا جی ان کے ساتھ قتل و قتال کرو، لڑو مسلمانوں کے ساتھ، تو یہ تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا۔ ہاں انہوں نے پھر بولا کہ بدر کا میدان دیکھو، 313 ادھر 1000 سے زیادہ، ساز و سامان بھی اتنا نہیں ہے، یہ جنگ سے بھی مسلمانوں کو تم شکست نہیں دے سکتے۔ ایک حربہ ایسا تھا جو آج تک اپنا علامہ صاحب استعمال ہو رہا ہے، وہ حربہ کیا ہے؟ مولوی تیار کیے جائیں۔ جی اعلیٰ حضرت کیوں؟ یہ سمجھیے گا، جو دین، جو اسلام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے اس خطے کے اندر پھیلایا۔ اب اس کو کمزور کرنے کی سازش کیا ہے؟ مولوی تیار کیے غیر مسلموں نے۔ یہاں وقت کم ہے ہمارے پاس، وگرنہ نواب چھتاری ایک ڈائجسٹ لکھنے والا انڈیا کا بندہ ہے، اس نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہمارے شہر کا جو بڑا تھا نا، اس دور کے اندر، اعلیٰ حضرت کے دور کی بات ہے، جب ابھی پاکستان ہندوستان کی ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت جو ہے جناب وہ انگلینڈ میں گیا سیر کے لیے، تو وہاں ایک جگہ اس کا دوست تھا جو انڈیا میں پہلے اس شہر کا ڈپٹی کمشنر یا جو بھی ہوتا ہے اس وقت میں وہ تھا، وہ ریٹائر ہو کے چلا گیا انگلینڈ میں۔ تو یہ کہتے ہیں نواب صاحب میں اس سے ملنے گیا، اس کے پاس ملنے گیا نا، قصہ مختصر احمد بھائی، کہتا ہے وہ مجھے لے گیا، کہتا ہے ایسی چیز تجھے دکھاؤں گا تو زندگی سے دیکھی کبھی نہیں ہونی۔ انہوں نے کہا میں پورا انگلینڈ گھوم لیا، مجھے کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو میں نے نہ دیکھی ہو، لندن، پیرس، یہ وہ فلاں ٹی، سارا کچھ میں نے گھوم لیا۔ انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں جو کبھی نہیں دیکھی ہو۔ انہوں نے کہا چلو جی۔ انہوں نے کہا بولنا نہیں ہے تم نے، میں جہاں تجھے لے کے جاتا ہوں میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہتا ہے جنگلات میں دور دراز لے گیا جہاں نام و نشان کسی چیز کا نہیں، اچانک دیکھتا ہے اتنا سفر کرنے کے بعد عالی شان ایک محل ہے، اس کا گیٹ، کہتا ہے جیسے ہی ہم اس کے اندر انٹر ہوئے نا، انٹر ہوتے ہی ہم نے کیا دیکھا، جیسے انٹر ہوئے اندر سے سلام کی آواز آئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بڑا پریشان، بڑا سونا مدرسہ، عالی شان جناب وہ عمارت ہے، یہ تو شہر میں ہونی چاہیے، تو یہ ادھر کیا؟ اس نے کہا بولنا نہیں ہے۔ اگے گیا، قرآن کا جناب ناظرہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے، قرآن کی تعلیم، حفظ قرآن کی تعلیم، آگے حدیث تفسیر پڑھائی جا رہی ہیں۔ کہہ رہا میں بولنا نہیں، اس نے کہا بولنا نہیں۔ میں واپس آیا، میں نے کہا یار مسلمانوں کا اتنا عالی شان انہوں نے ادھر کیوں منایا؟ حیرت والی بات سنیے گا، توجہ طلب بات۔ وہ کہنے لگا نواب سے کہنے لگا یہ مسلمان نہیں ہے جی، یہ انگریزوں نے مسلمانوں کے روپ کے اندر، اچھا مولوی تیار کر لیے گئے جی، بظاہر مسلمانوں کے رہنما لگے، اب ان مولویوں کو تیار کر کے انہوں نے پھر بھیج دیا ہمارے اس خطے کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب وہ مولوی ہے بظاہر وضع قطع، جبہ قبہ دستار سر پہ، دیکھنے والا بہت بڑا جناب مسلمانوں کا یہ مولوی ہے، بہت بڑا عالم ہے، فاضل ہے۔ اچھا لوگوں کے اندر جب گھس گئے مسلمانوں کے اندر، بتاؤ بھئی مسلمانوں تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہمارا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہمارا خالق و مالک اللہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جی ہاں اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ پھر یہ بتاؤ پالنے والا رب ہوتا ہے، مانگا تو صرف رب سے جاتا ہے، تو سنیو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ نبی سے کیوں مانگتے ہو؟ ولیوں سے کیوں مانگتے ہو؟ بظاہر وضع قطع مولویوں والی، مسلمانوں والی تیار شدہ تھا، غیروں کا توڑنے والے یہی لوگ، ہاں یہی لوگ ہیں۔ اچھا پھر آگے کیا دیکھو جی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، ایسے ہی ہے جی ہاں قرآن کی آیت ہے بھائی، تو نبی کو نور کیوں مانتے ہو مسلمانوں؟ مسلمان بیچارے پریشان ہیں یار، وضع قطع مسلمانوں والی، قرآن بھی سامنے پڑھ رہا ہے، میں کہا قرآن پڑھ کے گمراہ کر رہا ہے نا آپ کو، خود بھی گمراہ ہو رہا ہے اور قرآن اس بات پہ شاہد ہے۔ اچھا اے لوگو دیکھو رب نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اچھا تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی موت کا ذائقہ چکھا؟ جی ہاں بالکل چکھا، مگر ڈنڈی کہاں مارتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ بھی مر کے مٹی میں مل گئے، توبہ نعوذ باللہ من۔ اپنی کتابوں کے اندر علامہ صاحب انہوں نے اس بات کو لکھا ہے۔ تو ہر طرف سے انگریزوں کے جو پالتو مولوی تھے نا، وہ تعلیمات جو داتا علی اجمیری، خواجہ معین الدین چشتی ہمارے بزرگوں نے پھیلائی تھی، ہر طرف سے اس پر حملے ہو رہے تھے، وہاں پر مسلمان سسک رہے تھے، پریشان تھے کہ کوئی تو ہو جو ان خرافات پر بند باندھے۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں اللہ پاک نے مسلمانوں کو امام احمد رضا کی صورت میں آج کے دن 10 شوال المکرم کے دن
ایک تحفہ عطا فرمایا اور اس تحفے نے آگے کہا تم کہتے ہو صرف رب سے مانگو. اعلیٰ حضرت نے ان کو جواب دیا. دلائل تو بڑے اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں, فتاوی رضویہ شریف پڑھ کے تو دیکھو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم روکتے ہو, ہم تو مانگیں گے, مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں للا ہے نہ حاجت اگر کی, صرف رب کو ہی مانگو. اعلیٰ حضرت نے فرما دیا, کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا, صرف رب کو مانگو. او بھائی حضور سے مانگنا رب سے ہی مانگنا ہے, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور جب مصطفیٰ کے نور کی بات آئی, اللہ بھی نور ہے, یقیناً نور ہے, مگر رب نے قرآن کے اندر یہ نہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کتنی آیات ہیں, سراجا منیرا, حضور کو فرمایا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان عقائد کو بچایا. اس اسلام کو بچانے میں اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا کردار ہے, جو اسلام ہمارے بزرگوں نے اس خطے کے اندر پھیلایا. اس لیے ہم اعلیٰ حضرت کرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت پر ہمارے پیر نے بھی ہمیں یہ درس دیا نا کہ اعلیٰ حضرت پہ ہماری آنکھیں جمیل صاحب بند ہیں. اعلیٰ حضرت تو اگے کچھ نہیں. اچھا یہ کیا اعلیٰ حضرت تے اکھاں بند تے اگے اعلیٰ حضرت تو پہلے جڑے علماء سی ساڈے اکابرین. او بھائی آنکھیں بند کا مطلب تو سمجھو کیا ہے. آنکھیں بند کا مطلب یہ ہے جو ان کی تعلیمات ہیں وہ وہی تعلیمات ہیں جو 1450 سال سے صحابہ اکرام, تابعین, تبع تابعین, اولیاء کاملین سے اعلیٰ حضرت تک پہنچی. اعلیٰ حضرت نے ان کو جمع کیا ہے, وہی تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں. اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند کرنے کا مطلب یہ ہے اعلیٰ حضرت کے زمانے سے لے کر نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے تک جو حق والے تھے ہماری ان سب پہ آنکھیں بند ہیں. تو اعلیٰ حضرت پہ میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں اور آخری بات ہے, اعلیٰ حضرت پہ جمیل صاحب جب سے ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہیں نا تب سے تو ہماری آنکھیں کھلی ہیں. اعلیٰ حضرت پہ ہم آنکھیں بند نہ کرتے ہماری آنکھیں نہیں کھلنی تھی. یہ جتنے بھیڑیے اہل سنت کے اندر چھپے ہیں یہ اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند کرنے کی برکت ہے. ہمیں ان کا گندا چہرہ جو ہے نا ہمارے سامنے بھی آ رہا ہے, عوام اہل سنت کے سامنے بھی آ رہا ہے. ایسے بہروپیوں سے بچیں جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں طرح طرح کی بکواسات کرتے ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے, مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے, مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے, مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. یا خدا چرخ اسلام پر تا ابد میرا تاج شریعت سلامت رہے, مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے, مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو, اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو, یعنی جلوہ گہے اعلیٰ حضرت ہے تو, بلی کی مرکز اہل سنت ہے تو, بلی کی مرکز اہل سنت ہے تو, یہ تیری مرکزیت سلامت رہے, مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے, مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. اور میں نعرہ فیض رضا کا لگاتا رہوں, نجدیوں کے دلوں کو جلاتا رہوں, نعرہ فیض رضا
لگاتا رہوں، نچتیوں کے دلوں کو جلاتا رہوں، اور کلام رضا میں سناتا رہوں، فیض احمد رضا تا قیامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ اور اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کو تیری کنز ایمان ہے، ہر قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ امام اہل سنت کے مرشد فرماتے ہیں کہ روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، پیش کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، پیش کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، پیش کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ اور لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، ہمیں اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، کم نہ ہوگی کبھی مدح خوان رضا، کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا، کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ واہ واہ واہ، آمین آمین آمین۔ اعلیٰ حضرت کی ولادت کا آج دن ہے، ابھی تو ولادت پہ یار بات ہی شروع نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت کا بچپن ہے، اور پھر آپ نے اپنی جو تاریخ ولادت اور سن ولادت کو قرآن کی آیت سے ثابت کیا، اور اس کے بعد 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت جناب وہ ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں، عربی فصیح گفتگو کر رہے ہیں۔ صرف امام اہل سنت کو آپ احمد بھائی جس بھی پہلو سے دیکھیں گے نا، جس بھی بچپن سے لے کر آخری عمر تک، آپ ہر پہلو اور ہر جہت سے کمال شخصیت ہیں یار۔ 4 سال کی عمر ناظرہ قرآن، پھر 4 سال کی عمر میں جناب عربی تکلم کیا، آپ نے گفتگو کی۔ 6 سال کی عمر ہے جناب ہدایت الناظر، پھر ساتھ شرح بھی تحریر کی۔ اس کے بعد جناب یہی چھوٹی عمر ہے 6 سال کی، وہ عورتیں آئیں، جب آپ نے وہ اپنا کرتا اٹھایا، آنکھوں پہ رکھ دیا، احمد رضا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ فرمایا پہلے آنکھیں بہکتی ہیں پھر دل بہکتا ہے۔ یعنی بچپن سے
قاری صاحب کے پاس بچہ ہے پڑھنے کے لیے، قاری صاحب السلام علیکم، قاری صاحب نے جواب دیا بیٹا جیتے رہو، فوراً میرا امام بولا، چھوٹی عمر ہے. یعنی اللہ نے آپ کو بچپن سے ہی وہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں جو ایک مجدد کے اندر ہوتی ہیں. پھر اعلیٰ امام اہل سنت 13 سال کی عمر میں، 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں مفتی اسلام بن گئے. پھر آپ کا جناب آپ کے والد صاحب کا لے کے جانا آپ کو پیر و مرشد کی بارگاہ میں، اور پہلی ہی دفعہ مرید بھی کیا، خلیفہ بھی کیا. پھر یہ بھی کہا قیامت کے دن رب پوچھے گا کیا لے کے آیا، میں کہوں گا احمد رضا لے کے آیا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہر جہت سے، آپ کا ترجمہ قرآن دیکھ لیں کنز الایمان شریف، تمام اس روئے زمین پر اردو زبان کے اندر جتنے ترجمے سب سے ممتاز. اب ایک ایک آیت پر اگر ہم گفتگو کریں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا. قرآن کا مفسر اگر تفسیر کرنے والا دیکھ لیں، احمد رضا کی طرح ہمیں کوئی نظر نہیں آتا آپ کے زمانے میں نہ آپ کے زمانے کے بعد. اور پھر جناب حدیث کی طرف دیکھیں تو حدیث کے علم میں بھی، اور پھر اگر فقاہت کی نظر سے دیکھیں اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی کتنی اصطلاحات فقہی ایسی ہیں، اب اس پر بھی تفصیلی کلام کرنے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو جس پھر اور جناب عشق رسول، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کمال کا عشق رسول، صرف ہدایت بخشش ہی پڑھ لو. اور جو آج اعلیٰ حضرت پہ بات کرتے ہیں نا، وہ شعر میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھا دو. ہے اعلیٰ حضرت سے تو ایک کرامت ہے. قصر مینار رضا تو بہت بلند ہے، بلند ہے، واہ واہ. قصر مینار رضا تو بہت بلند ہے، تم اس کا ایک زینہ ہی چڑھ کے دکھلا دو. ارے فتاوا رضویہ تو ایک کرامت ہے، تم ہدایت بخشش پڑھ کے دکھلا دو. واہ واہ. جس جہت سے بھی علامہ صاحب دیکھیں نا، اعلیٰ حضرت کی ذات آپ کمال ہی کمال ہے. بس اللہ پاک ہمیں ان کے دامن سے وابستہ رکھے. یقین منے اعلیٰ حضرت کے در سے نا ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اہل بیت کرام کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، یعنی اعلیٰ حضرت کے علاوہ ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا. یقین مانیں اعلیٰ حضرت کے ساتھ جڑ جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی. اور اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، یہ پیغام ہے آخری میرا. جس طرح کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت امام سنت کا دامن تھام لو بس، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کا دامن تھامنا موجودہ دور میں اس لیے ضروری ہے، جس طرح میں نے پہلے وہ ایک ساری گفتگو کے تسلسل میں بیان کیا کہ جو موجودہ حالات ہیں، موجودہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ کسی ایسے بندے سے وابستہ ہو جانا چاہیے کہ جن لوگوں کی جناب خرافات تھی انہوں نے خرافات کو عیاں کیا ہے، اور جو ہمارے اکابرین کی تصریحات، تحقیقات اور تشریحات تھی وہ ہم تک ایک اچھے طریقے سے پہنچائی ہیں. اور وہ دور حاضر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات میں بدرجہ اتم یہ ساری خوبیاں نظر آتی ہیں. تو اس سبب سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کو موجودہ دور میں جناب یوں سمجھے کہ فالو کرنا، موجودہ دور میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی ضرورت ہمیں اس طور پر ہے. اور جس طرح وہ حسام الحرمین کا ایک تعارف کے طور پر وہ ساری گفتگو ہو گئی، اب موجودہ دور میں بھی حسام الحرمین اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کی ضرورت اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موجودگی میں تھی، یا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کے دنیا سے جانے کے بعد، ٹھیک ہے نا، یوں سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت امام سنت رحمۃ اللہ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد تھی، یا ہمارے ماضی بعید میں کہہ لیں یا ماضی قریب میں کہہ لیں، جیسے تب ضرورت تھی ویسے ہی اب ہے. اس سے زیادہ اب ایسا نہیں ہے. اب موجودہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، میں جناب ناموں کے ساتھ لوگوں نے معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ یہ مطلب بات کو سنے تو اس کی اس طور پر دل آزاری نہ ہو کہ میں طنز کر رہا ہوں. میں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں علامہ صاحب، ایک دعوت فکر دے رہا ہوں. مطلب اب میری طرف سے ایک چھوٹا ایک طالب علم سمجھ کر، ایک طالب علم کی حیثیت سے میری اس دعوت فکر کو قبول فرمائیے گا کہ ناموں کے ساتھ رضوی لکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت امام سنت رحمۃ اللہ کے ناموں کے ترانے پڑے جا رہے، بڑی بڑی جناب دبنگ تقریریں اعلیٰ حضرت کے نام پر کی جا رہی. مگر جب اعلیٰ حضرت امام سنت رحمۃ اللہ کے سوچ، فکر، نظریے کی بات ہوتی ہے، وہیں پر دیکھا جناب حسام الحرمین کے تناظر میں جناب ان لوگوں کو دیکھا جائے تو مطلب درد ایسا جناب دل خون کے آنسر ہوتا ہے، اور ایسی صورتحال بنتی ہے. اعلیٰ حضرت
کو کہتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، اعلیٰ حضرت کی بھی ماننی چاہیے. اب اعلیٰ حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دیو کے بندوں سے سلام بھی نہیں لینی، اب ان کی تعریفیں نہیں کرنی. اب سلام، اب مطلب قطع نظر اب کسی کا نام لیے بغیر میں یہ بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، قطع نظر کسی جناب شخصیت کے یا کسی جناب ایک نامینیٹ کسی فرقے کے، ٹھیک ہے، اب صرف سوچنے کی اس وقت ضرورت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے جن چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے جس وجہ سے یہ فتاوی کفر صادر فرمائے اور جناب 36 علماء حرمین شریفین اور پھر جو کسر باقی رہ گئی ہندوستان میں جو پروپیگنڈا شروع ہوا اس کا توڑ کرنے کے لیے پھر جو اسوار الہندیہ کے نام سے باقاعدہ مولانا حشمت علی خان رضوی رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے کتاب لکھی، اور پھر جناب اس پہ مزید تتمے کے طور پر وقعت السنان شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی نے، اور پھر جناب صدر الفاضل علامہ نعیم الدین معدبادی رحمۃ اللہ التحقیقات لدفع تلبیسات، یہ ساری جو تصانیف لکھی یہ ساری تصانیف تتمہ تھی ان چیزوں کا، اور انہی چیزوں کو ہم نے موجودہ دور میں دیکھنا ہے. کیا ایسے جناب لوگ، ایسے ادارے، ایسی گدیاں، ایسے جناب نامور جناب یوں سمجھے کہ جو بھی ہیں کیا وہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اعلیٰ حضرت امام سنت کا نام کا نعرہ لگا رہے ہیں، یا جناب جب مسئلہ درپیش ہوتی ہے تو جناب وہ جناب لوگ کہ جن کے اکابرین پر فتوی کفر صادر فرمائے تھے، ٹھیک ہے، انہی کے ساتھ جناب بیٹھ جاتے ہیں، یا جناب انہی جناب جن باتوں پہ اعلیٰ حضرت امام سنت رحمۃ اللہ نے فتوی کفر صادر فرمائے تھے انہی کتابوں کی تصدیق کرنے والے، تصدیق کر کے جناب یہ کہنے والے کہ ہمیں بڑا مزہ آیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور جناب پھر اس بات پہ جناب یہاں تک کیا جانے والے کہ میری نظر میں یہ کفر نہیں ہے. جو ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے اداروں کے ساتھ، ایسے جناب شخصیات کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، کسی طور پر بھی، ٹھیک ہے نا، وہ جی مسلط ہے، میں نے کہا مسلط ہوتی ہے علامہ صاحب، لیکن مسلط کے ساتھ مداہنت نہیں کرنی چاہیے. مسلط اس حد تک نہ لے کر جائیں کہ آپ دین میں مداہنت کرنے والے بن جائیں. اور دور بڑے نازک، کہتے ہیں نہیں دور بڑا نازک، اعلیٰ حضرت کے دور میں نازک دور نہیں تھا، نازک دور ہے بھئی. اعلیٰ غور کریں، میری بات جو سن رہے ہوں گے ظاہر ہے کہ سبھی مجھ سے جناب علم میں، عمل میں، ہر لحاظ سے مضبوط ہوں گے، لیکن اس ادنا سے طالب علم کی اس بات پہ توجہ کیجئے گا. کیا اعلیٰ حضرت امام سنت رحمۃ اللہ کے ساتھ فوج تھی؟ اعلیٰ حضرت امام سنت بھی تنہا تھے نا، جب نکلے تو اللہ کریم نے ایک فوج کو ساتھ کر دیا. امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کے ساتھ فوج تھی، اکیلے تھے. اور بالخصوص میں اتاری برادران کو جناب دستبستہ یہ گزارش کرتا ہوں، برائے کرم آپ مسلک اور مذہب کے بارے میں جتنے متسلب ہونا چاہیے اتنے ہو جائیں، اس لیے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کے جب بیعت نامہ آتا نا تو جب جناب دوسرے نمبر پر جو مدنی پھول ہے اس میں کیا لکھا ہے، اور جو 72 جناب نیک اعمال کا رسالہ ہے اس میں بھی کیا لکھا ہے کہ سال میں کم از کم کیا ایک مرتبہ اپنے تمہید الایمان حسام الرحمن پڑھ یا سن لی. اچھا پہلے علامہ صاحب یہ ہوتا تھا یار یہ پکا سننی ہے، پتہ لگ جائے یہ تمہید الایمان پہ کتنا اس کو یقین ہے، حسام الحرمین پہ اس کے دستخط ہیں. آج میں یار یہ عجیب پیران نظام تو ان کو کہنا چاہے بہروپیے جو ہیں پیری مریدی کے نام پر، اور پھر بڑے بڑے اپنے آپ کو مفتی کہلوانے والے. یار پہلے ہم یہ ہمارے اندر تھا کہ یار حسام الحرمین کے بارے یہ کیا کہتا ہے، اس کا تمہید ایمان اس نے پڑھی یا نہیں پڑھی، اس کے بارے میں کیا، بھئی یہ سب کتابیں پھر تم چھوڑ دو. یار ایک بندہ اگر آپ کو کوئی ایسی بات بتا رہا ہے، آپ کے اندر کوئی عقیدے کی خرابی ہو رہی ہے یا بد مذہبوں سے آپ کا تھوڑا آپ کا ان کی طرف جھکاؤ ہے، اگر کوئی بندہ آپ کو سمجھا رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں وہ فتنہ پھیلا رہا ہے. فتنہ آپ نے پھیلانا شروع کیا ہے، حقیقت کے اندر وہ آپ کو فتنے سے روکنا چاہ رہا ہے. بھائی پھر اعلیٰ حضرت نے جتنے فتاوی جاتے ہیں آپ کہہ دو ہم اس کو نہیں مانتے، پھر ہم دیکھیں گے کون آپ کو سننی مانے گا. کیا فرما رہے تھے؟ اب یہ علامہ صاحب انتہائی درد اور کرب کے ساتھ میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں. میں بنیادی طور پر نہ تو کوئی مقرر ہوں اور نہ جناب میں جناب کسی ٹھیک ہے نہ تو میں کوئی مقرر ہوں اور نہ کوئی جناب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، کو بہت بڑا سوشل میڈیا میں پاپولر ہوں. یہ آپ کی توسط سے میری آواز آگے پہنچ رہی ہے. انتہائی درد اور کرب سے کہنا پڑتا ہے، بنیادی طور پر ایک ادنا سا مدرس ہونے کی حیثیت رکھتا ہوں، کہ ہمارے مدرسین اور جناب طلباء کتنے ایسے ہوں گے کہ جناب اب کتنے ایسے جناب ہوں گے کہ جو مسند تدریس پہ بیٹھے ہوں، وہ جناب قاری صاحب ہوں یا جناب وہ ایک درس نظامی کے استاد کی حیثیت سے ہیں. یہ درد دل ہے، ہاں درد دلی ہے نا، یہ درد دلی ہے، معاذ اللہ تنقید مقصد نہیں ہے. کہ کتنے ہیں کہ جنہوں نے جناب تمہید الایمان اور حسام الحرمین کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا ہے
اور پڑھ کے جناب طلباء پہ لاگو کر دیا، حالانکہ امیر اہل سنت لاگو کرتے ہیں، امیر اہل سنت لاگو کرتے ہیں، لیکن ہماری اب حالت کیا ہو چکی ہے، اللہ تعالی ہمیں یہ بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر یہ صورتحال ہے، میں نے تو جناب یہ پچھلے دنوں میں ایک سوال بھی کیا تھا، کئی جناب نامور اپنے علماء سے، اساتذہ سے بار بار میں نے یہ سوال کیا ہے، کیا موجودہ دور میں حسام الحرمین اور اسوار الہندیہ کی ضرورت ختم ہو چکی ہے یا جناب اس کا حکم تبدیل ہو چکا ہے؟ تو جواب کیا آتا ہے کہ نہیں، ویسا ہی ہے سب کچھ۔ اگر ویسا ہی ہے تو پھر برائے کرم آپ سمجھیں کہ جناب وہ لوگ نہیں، فلاں حضرت کی شخصیات بڑھے، جناب فلاں حضرت کی جناب خدمات بڑی ہیں، تو خدمات کے پیش نظر اب جناب ان پہ نا جناب بات نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے اگر کہہ دیا کہ جناب فلاں کتاب پڑھنے میں بڑا مزہ آیا فلاں کتاب پڑھنے میں، اور جناب تصدیق کر دی اور اس کے بعد کہہ دیا میری نظر میں کفر نہیں ہے، تو جناب کوئی ایسی بات نہیں، جناب چھوڑے نا، آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں بھئی، ہم اللہ کا واسطہ ہم کچھ بھی نہیں کہتے، ہم کچھ بھی نہیں کہتے، دعوت فکر دے رہے ہیں، ایک درد دل بیان کر رہے ہیں، اگر آپ کو سمجھ آئے تو قبول کر لیجئے گا، ورنہ آپ نے جو کومنٹس میں کچھ کہنا ہے، جناب الگ بیٹھ کے کچھ کہنا ہے، جہاں پر بھی بیٹھ کے ہم پہ جو بھی تبصرہ کرنا ہے آپ کا حق ہے، آپ کر سکتے ہیں، اور یہ جناب درد دل بیان کرنا، آپ تک یہ آواز پہنچانا، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت اب بھی ویسی ہی ہے جیسی آج سے پہلے تھی، اور تا قیامت ایسی ہی رہے گی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ کی تعلیمات کو آپ نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں تو ایک اطاری ہونے کی حیثیت سے عرض کروں گا کہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیے۔ تمہید الایمان، حسام الحرمین، اسوار الہندیہ، اس کے بعد الحق المبین، ٹھیک ہے، اور اعتقاد الاحباب جو اعلیٰ حضرت کا مشہور رسالہ ہے، ان تصانیف کو پڑھیے۔ یوم ولادت اعلیٰ حضرت پر میرا آخری پیغام قبلہ یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تصانیف کو پڑھا جائے، اعلیٰ حضرت کے خلفاء اور محبین، بالخصوص مولانا امجد علی اعظم رحمۃ اللہ تعالی کا جناب بہار شریعت کا پہلا حصہ وہی پڑھ لیں بھائی، وہی پڑھ لیں۔ تو عقائد بعض اوقات نا ہمارے جو ہوتے ہیں طلباء اور اکثر علماء، وہ دیکھا جاتا ہے فلانے عالم کی کتاب میں بہت بڑے نکات لکھے ہوئے ہیں۔ احمد بھائی میرا تجربہ ہے، آپ فتاوی رضویہ شریف، میں کہتا ہوں میرا یہ اپنا ایک ذوق ہے، میں ذوق میں بات کر رہا ہوں، فتاوی رضویہ شریف پورا پڑھ لو، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یقین مانے، ایک ایک عقیدے پہ اعلیٰ حضرت نے، پڑھنے والا کوئی ہو، ایسا ایسا کلام فرمایا، ایک ایک لائن کے اندر یقین مانے کوزے کے اندر آپ نے سمندر کو بند کیا ہے، لیکن کوئی پڑھنے والا ہو۔ ہم اصل میں اعلیٰ حضرت کی کتب پڑھتے نہیں ہیں، ہم دوسروں کی پڑھ کے کہتے ہیں یار انہوں تا اتنا علم ہے، تسی کہہ رہے ہو اعلیٰ حضرت نہیں مانتا تے وہ فارغ ہے، او بھائی اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے تو دیکھو، اعلیٰ حضرت کو پڑھتے نہیں ہیں، تقریروں کی کتابیں پڑھ لی، فلانے مولوی کی پڑھ لی، ٹھیک ہے، مگر اعلیٰ حضرت کی اگر آپ کتابوں کو بغور پڑھیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو ادھر ادھر علامہ صاحب جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ الحمدللہ تعالی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ہمیں اتنا مواد دے دیا ہے، ہاں، آپ کی ذات پر، آپ کی اور آپ کی ذات کے بعد امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی، جنہوں نے ہمیں آپ کے دامن سے وابستہ کیا ہے، آپ ان کے ساتھ بس جڑ جائیں۔ علامہ صاحب بس آخری، پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو آخری بس یہی ہے کہ مطلب کون کیا ہے یا کیا نہیں ہے، ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بس یہ ہے کہ جس کا عقیدہ اور نظریہ، ٹھیک ہے، وہ اکابرین اہل سنت جو واقعی اکابرین ہیں، موجودہ دور میں اب جو لوگ موجود ہیں باقاعد حیات ہیں، جو بڈھے ہو جائیں وہ جناب جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اپنے وہ ایک مشہور عالم ہیں کراچی کے، ماشاءاللہ وہ یعنی کلام بھی لکھتے ہیں، عالم دین بھی ہیں، مطلب مولانا راشد مدنی صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ عمر کی بنا پر جناب سینئر کا جناب ٹائٹل نہ دیا جائے، صلاحیت کی بنیاد پر اور کام کی بنیاد پر جناب، کام کی بنیاد پر جناب سینئر کا ٹائٹل ملنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اکابرین بھی صرف عمر بڑی ہو جانے کی وجہ سے جناب ٹائٹل نہ دیں، ٹھیک ہے، جو جناب چھوٹی عمر میں بھی جناب صحیح طریقے سے دین متین کی خدمت کرے، خدمات کو سر انجام دے، ہمارے اکابرین میں اکابرین کو جناب فالو کرے، تو ہم تو اسی کو مانتے ہیں، جو عمر میں بڑے ہو جائیں یا کچھ بھی ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، تو ہم ان کو اکابرین میں شمار نہ کرتے ہیں، نہ کر رہے ہیں، نہ کبھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے وہ اکابرین کے جو اکابرین واقعی تھے، ان کی تشریحات، تحقیقات، تصریحات کے مطابق جو بندہ، ٹھیک ہے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر ثابت قدم ہے، قائم ہے،
اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ بے شک بے شک۔ اور جو جناب جتنا مرضی بڑا جناب جبے کبے دستار والا ہو، جتنے بڑی مرضی جناب آستانے کا ہو، اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ میری وصایا شریف میں کہ میری نسل میں بھی کوئی گستاخ رسول پیدا ہو جائے تو فرمایا ہم سے ایسے جدا کر دینا ہے، فرمایا جیسے مکھن سے بال کو جدا کر دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی ہو ہم نہ اس کو مانتے ہیں نہ ہم اس کو جانتے ہیں۔ ساری زندگی اعلیٰ حضرت کے نام کا ہی کھایا ہے، اعلیٰ حضرت کے نام سے عزتیں پائی ہیں، اب جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ادھر ادھر منہ مارتے پھر رہے ہیں، خدا را واپس آ جائیں اور آپ وہ ایک کلام سنا دیں میں غلام احمد رضا، انشاءاللہ اس کے بعد پھر گفتگو علامہ صاحب ختم کرتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ میں غلام احمد رضا ہوں، میں غلام احمد رضا، میں غلام احمد رضا ہوں، میں غلام احمد رضا، اور وہ امام احمد رضا ہے، وہ امام احمد رضا، اور میں غلام احمد رضا ہوں، میں غلام احمد رضا۔ زلزلہ برپا کیا ہے نجد کے ایوان میں، بے شک بے شک۔ زلزلہ برپا کیا ہے نجد کے ایوان میں، کون ہے وہ؟ سنیوں کے پیشوا، سنیوں کے پیشوا ہے حوصلہ محمد رضا، میں غلام احمد رضا ہوں، وہ امام احمد رضا۔ اور جاگتی آنکھوں سے جس نے مصطفیٰ کی دید کی، جاگتی آنکھوں سے جس نے مصطفیٰ کی دید کی، وہ ہے ذات اعلیٰ حضرت، وہ ہے ذات اعلیٰ حضرت، وہ امام احمد رضا، میں غلام احمد رضا ہوں، وہ امام احمد رضا، میں غلام احمد رضا ہوں، میں غلام احمد رضا، وہ امام احمد رضا ہے، وہ امام احمد رضا۔ اور دل دماغ اور روح و جاں کو ملتی ہے تسکین یوں، دل دماغ اور روح و جاں کو ملتی ہے تسکین یوں، کیسے؟ جب بھی سن لیتا ہوں میں تیرا کلام احمد رضا، میں غلام احمد رضا ہوں، وہ امام احمد رضا، میں غلام احمد رضا ہوں، میں غلام احمد رضا، میں غلام احمد رضا ہوں، میں غلام احمد رضا۔ اور نازا کیوں نہ ہوں، کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو نازا ہوں، احمد نسبت ایسی مل گئی، کیوں نہ نازا ہوں میں احمد نسبت ایسی مل گئی، کہتا ہے مجھ کو زمانہ اے غلام احمد رضا، کہتا ہے مجھ کو زمانہ اے غلام احمد رضا، کیوں نہ نازا ہوں میں احمد نسبت ایسی مل گئی، کہتا ہے مجھ کو زمانہ اے غلام احمد رضا، میں غلام احمد رضا ہوں، وہ امام احمد رضا، مرشد رضا، مرشد رضا، مرشد رضا، مرشد رضا، میں غلام احمد رضا ہوں، میں غلام احمد رضا، وہ امام احمد رضا ہے، وہ امام احمد رضا۔